الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے تو ابتدا میں ان کے اندر طاقت اور قوت اتنی نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیں، اس لیے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اس قدر تھا کہ کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی. اسی لیے انہوں نے پہلے ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کے بارے میں بہت برا بھلا کہا ہے، اس کو باز رکھو. پھر اس کے بعد دوبارہ گئے، سہبارہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے ابو طالب نے سمجھایا کہ بیٹا اب ہمارے اندر بھی طاقت اور قوت نہیں ہے اور اب ہمارے اوپر رحم کرو اور اپنے اوپر بھی رحم کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر ما ترکتہ، کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ ہمارے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھتے اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھتے کہ میں اس دین اور اسلام کو چھوڑ دوں گا، اس کے نشر و اشاعت سے باز آ جاؤں گا، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے. اور ان کلمات کی ادا کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور دوسرے الفاظ یہ ہیں جس کو علامہ البانی نے صحیحہ میں نقل کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان میں تو قدرت اور طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ میں اس امر کو چھوڑ دوں، اگرچہ یہ لوگ ہمارے ہاتھوں کے اندر سورج کا ایک ٹکڑا لا کر کے رکھ دیں، اس کے باوجود میں دین اور شریعت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. ابو طالب نے فرمایا بیٹا آج کے بعد جس چیز کی نشر و اشاعت کر رہا ہے وہ تو کر، اور تجھ تک پہنچنے سے پہلے ان کو ہماری لاش سے گزرنا پڑے گا. اور آج سے میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ اسلام کو علی الاعلان لوگوں تک پہنچاؤ، جب تک ہمارے اندر زندگی اور طاقت اور قوت ہے تب تک کہ لوگ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد میں آپ کو ستانے کی کوشش کی، لیکن ہر موقع پر ابو طالب آپ کا ساتھ دیتے رہے. لیکن کبھی کبھار ایک موقع پر ابو جہل نے خانہ کعبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہتا ہے کہ کیا میں نے تجھے نہیں منع کیا تھا کہ برسر عام نماز پڑھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جواب دیا. تو کہتا ہے کہ جانتے ہو یہ مکے و مکے کی سرزمین کے تمام لوگ ہمارے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ غمگین نہ ہوں، اور یہ وحی کریم نازل فرما کر کہا گیا کہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے، ہم فرشتوں کو نازل کر کے آپ کی مدد کرتے ہیں. اور دوسری روایت کے اندر ہے، بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ہم محمد کو اگر نماز کی حالت میں پا جائیں، سجدے کی حالت میں پا جائیں تو ان کی گردن مڑوڑ دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر دیکھتا ہے اور اللہ کے نبی کے قریب جاتا ہے اور مکے کے وہ 22 قسم کے لوگ
इस मंजर को देखने के लिए तैयार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब करीब पहुंचता है तो ठीक अचानक पीछे जाने की कोशिश करता है, अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया कि अगर ये हमसे करीब आता तो फरिश्ते इसके एक एक उज़्व को चीर फाड़ के बराबर कर देते। जब उसके साथियों ने फरमाया, उसके साथियों ने कहा कि अबुल हकम क्या बात है, आप तो कह रहे थे कि हम नबी की गर्दन में रोड़ देंगे, लेकिन उल्टे पांव लौट रहे हो। कहा कि मैंने ऐसा मंजर, भयानक मंजर देखा है, ऐसे आग का शोला देखा है कि जिसके अंदर हम ताकत और कुव्वत नहीं रखते। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये वो मंजर थे। और इसके साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उक़बा इब्न अबी मुअय्त ने ओझड़ी ला करके रख दिया आपके सर पे, दोनों कंधों के बीच में। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया गया तो वो आकर के उसको हटाते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बदमाशों को अपनी गिरफ्त में ले ले। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी दुआ को कबूल किया और ग़ज़वे बद्र के मौके पर उन बदमाशों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम रसीद किया। अगली बातें, कुछ बातें और भी अगले किस्त में बयान की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे और नमूने पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बयान किया है कि जिस तरीक़े के मुताबिक इंसान ज़िंदगी गुजारता है, जिस तरीक़े के मुताबिक इंसान लोगों को इस्लाम की दावत व तबलीग करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी के तरीक़े को जानने, नबी के तरीक़े को पहचानने की तौफीक इनायत फरमाए, ताकि हम इस दुनिया के अंदर भी कामयाब रहें और मरने के बाद में आखिरत के अंदर भी कामयाब रहें। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भटके हुए हैं, जो इस्लाम से लोगों को बरगश्ता करते हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उन्हें भी अपने फजलो करम से इस्लाम की दौलत से माला माल कर दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।